السلام علیکم. میرے چینل اسلامک وومن نور پر فرحت ہاشمی کے بیانات موجود ہیں. اگر آپ مزید بیانات سننا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. شکریہ. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک بار پھر رمضان المبارک اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے. رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس مہینے سے ہم کس کس طریقے پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں. خصوصی طور پر ہمیں کون سے کام ایسے کرنے چاہیے کہ جس سے ہم اس مہینے سے صحیح طور پر فائدہ اٹھا سکیں. اگر دیکھا جائے تو ہمارا دین دو بڑے کاموں کا مجموعہ ہے. ایک طرف ہمیں اپنے رب کے حقوق ادا کرنا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں زندگی جیسی نعمت دی اور بے شمار دیگر نعمتیں عطا کی. ہم اس کے احسان مند ہوں، اس کے حقوق ادا کریں. اور دوسری طرف ان انسانوں کے حقوق کی ادائیگی ہمارے دین کا ایک لازمی حصہ ہے جن انسانوں کے ساتھ ہم اس زمین پر رہتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارا دن رات رابطہ اور واسطہ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے. اور ایک انسان کی زندگی اسی وقت پرسکون اور خوبصورت زندگی بن سکتی ہے اور دوسری طرف اس زمین پر بسنے والے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، احسان کے ساتھ پیش آئے. جو انسان ان دونوں چیزوں کی طرف توجہ دیتا ہے وہی انسان دراصل ایک اعتدال کی زندگی بسر کرتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان اس دنیا میں بھی سکون پاتا ہے اور دوسری زندگی یعنی آخرت کی زندگی بھی اس کی خوشگوار ہو سکتی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں کرنے کے کام کیا ہیں. سب سے پہلے حقوق اللہ تعالیٰ کے حقوق، اپنے خالق کے حقوق کی ادائیگی میں نمبر 1 نماز ہے. نماز دین کا ستون ہے. ایک مومن اور کافر کے درمیان فرق ہے. نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کے لیے سکون حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے، جس میں انسان پاک صاف ہو کر پوری یکسوئی اور توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر اس کو یاد بھی کرتا ہے اور اس سے دعائیں بھی کرتا ہے. اور اس مہینے میں فرض نماز کے علاوہ خصوصی طور پر نوافل کا اہتمام ضروری ہے، جن میں خصوصاً رات کا قیام تراویح کی شکل میں یا پھر تہجد کی شکل میں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان اور احتساب یعنی اپنا حساب کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے اچھے اجر کی توقع رکھتے ہوئے صرف اللہ کی رضا کی خاطر رات کا قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیں گے. تو اس لیے دن کو روزہ اور رات کو تراویح کی نماز، نفل نماز، اس کا خاص اہتمام کرنا بے حد ضروری ہے. روزے اور نماز کے علاوہ خصوصی طور پر اس مہینے میں قرآن پاک سے تعلق قائم کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک اتارا گیا ہے. لہٰذا قرآن پاک سے مختلف طریقے پر آپ تعلق قائم کر سکتے ہیں. مثلاً تلاوت کے ذریعے، رات کو تراویح میں سن کر، یعنی آپ ایسی جگہ پر تراویح پڑھیں جہاں کوئی اچھا قاری خوبصورت انداز میں قرات کرتا ہو. یعنی خود تلاوت کے علاوہ قرآن کا سننا بھی ایک عبادت ہے، اور خصوصاً نماز کے اندر اس کا پڑھنا اور سننا عام قرات سے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے. کیونکہ قیامت کے دن قرآن پاک انسان کے حق میں سفارش کرے گا اور کہے گا کہ اللہ اس نے مجھے قیام کی حالت میں پڑھا. پھر اسی طرح قرآن پاک چونکہ ہدایت کی کتاب ہے، اس لیے تلاوت اجر کی خاطر اور ثواب کی خاطر کرنے کے علاوہ، برکت کی خاطر کرنے کے علاوہ اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے اتارا ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ،
اور تاکہ عقل مند لوگ اس سے سبق حاصل کریں، نصیحت پکڑیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں متقی لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے، یہ ایک گائیڈ بک ہے۔ لہٰذا اس مہینے میں ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ عبادت کا مہینہ ہے، اور علم کا سیکھنا سکھانا بہترین عبادت ہے، کیونکہ ایک عالم کو عابد پر فضیلت حاصل ہے۔ تو روزے کی حالت میں جہاں آپ عبادات کی طرف توجہ دیتے ہیں، وہاں افضل ترین عبادت قرآن کے سیکھنے اور سکھانے کی طرف بھی توجہ کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین ہیں وہ لوگ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ لہٰذا جو لوگ قرآن جانتے ہیں، یعنی اس کا ترجمہ جانتے ہیں، اس کا مفہوم جانتے ہیں، وہ ایسی مجلسیں قائم کریں کہ جس میں دوسرے لوگوں تک قرآن کا پیغام پہنچا سکیں۔ اور اسی طرح جو لوگ نہیں جانتے، وہ خاص طور پر ایسے علماء اور ایسے لوگوں کے حلقوں میں حاضر ہوں اور وہاں قرآن سیکھیں، تاکہ ان کی زندگی میں بھی قرآن کی خیر و برکت نظر آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ قوموں کو بلندی عطا کرتے ہیں اور کچھ قوموں کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ تو قرآن جیسی نعمت کے ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص اس رحمت اور برکت سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو وہ خود اپنا نقصان کرتا ہے۔ اور رمضان المبارک قرآن کی طرف رجوع کرنے کے لیے ایک بہترین مہینہ ہے۔ قرآن پاک کے ساتھ تعلق کے علاوہ خصوصی طور پر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ افطار کے وقت کی دعا رد نہیں کی جاتی، اس لیے خصوصی طور پر گھروں میں خواتین اپنے بچوں کو، اہل خانہ سب کو افطار سے پہلے دعا کی طرف متوجہ کریں تاکہ ان برکت کے لمحات سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، جو عام دنوں کے مقابلے میں رمضان میں زیادہ کی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح نمازوں کے بعد، نوافل کے بعد، یعنی بہت سارے مواقع آپ کو رمضان میں ایسے ملیں گے جو دعا کی قبولیت کے ہوں گے۔ ان مواقع سے فائدہ اٹھائیے اور خوب خوب دعائیں کیجیے، اور اس میں اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے اہل وطن کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے اور دنیا بھر کے انسانوں کے لیے خوب خوب دعائیں کیجیے، کیونکہ جب انسان دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو آمین کہتا ہے اور ساتھ اس شخص کے لیے دعا کرتا ہے جو کسی دوسرے کے لیے دعا میں مشغول ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی کسی کے لیے غائبانہ طور پر دعا کرنا جو ہے وہ بھی ایک قبولیت کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح پھر نماز، تلاوت، دعا، ان چیزوں کے علاوہ صدقہ خیرات کی طرف خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور خصوصاً اگر رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کی جائے جو صاحب نصاب لوگ ہیں تو وہ عام مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں ادائیگی کی وجہ سے زیادہ اجر و ثواب پا سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ زکوٰۃ اسلام کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے خلاف اعلان جنگ کیا جو کلمہ پڑھتے تھے لیکن انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا۔ قرآن پاک میں 82 مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر بھی آیا ہے۔ یہ ایک اہم فریضہ ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اگر مالدار لوگ اپنے مال میں سے صحیح طور پر زکوٰۃ نکالیں تو اس ملک میں کوئی غریب نظر نہ آئے۔ یہ دوسروں کا حق ہے جو اللہ نے مالدار لوگوں کے مال کے اندر رکھ دیا ہے۔ اب ان کی آزمائش ہے کہ وہ اس حق کو حقداروں کی طرف لوٹاتے ہیں یا نہیں۔ بہرحال ان لوگوں کے لیے قرآن پاک میں سخت وعید بھی سنائی گئی کہ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ لہٰذا اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے پچھلے گناہوں کی توبہ استغفار کرتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ اپنے فرائض کی ادائیگی کی طرف توجہ دینا ضروری ہے۔ اور اسی طرح اگر حیثیت ہو، توفیق ہو، تو رمضان میں اگر عمرہ کیا جائے تو وہ بھی ایک بہترین نیکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے عمرے کو اپنے ساتھ حج کے برابر قرار دیا، یعنی جیسے کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں حج ادا کر رہا ہو، یعنی اتنا اجر و ثواب کا کام بتایا۔ پھر اسی طرح آخری عشرے کو خصوصی طور پر عبادت میں گزاریے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جہاں عبادت کرتے، یعنی پہلے 2 عشروں میں، وہاں خاص طور پر آخری عشرے میں خوب خوب عبادت کرتے، خود بھی جاگتے، اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے، کیونکہ اس آخری عشرے کی راتوں میں سے ایک رات میں لیلۃ القدر ہوتی، اور جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، تم کیا جانو کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے، یہ 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ لہٰذا اس رات کی خاص طور پر تلاش کرنی چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے،
اس رات میں جو بھی شخص اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیں گے. اور اگر توفیق ہو تو آخری عشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اعتکاف کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین نیکیوں کی توفیق دے اور اس رمضان کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے اور ہمیں پچھلے گناہوں کے کفارے کی توفیق عطا کر دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اگر آپ میں سے کوئی آج کی اس ٹاک کے بارے میں، گفتگو کے بارے میں کوئی سوال کرنا چاہے تو یو آر ویلکم. جی آپ سوال کریں. ڈاکٹر صاحبہ، جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ ہمارے دین میں دو بنیادی چیزیں جو بہت اہم ہیں، وہ ان میں سے ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد. ان دونوں میں توازن کس طرح رکھا جا سکتا ہے؟ کیونکہ عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ انسان ایک طرف ہو کے رہ جاتا ہے. اس کی طرف آپ کچھ بتا کریں گے؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں توازن قائم کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے حقوق کو ضائع کرتا ہے، یعنی نماز روزے سے غفلت برتتا ہے اور صرف انسانوں کی خدمت کرتا ہے، تو یہ بھی کافی نہیں، کیونکہ جس کے ہم پر احسانات ہیں ہم نے اسی کا احسان نہیں مانا، تو دوسرے انسانوں پر احسان کرنا پھر کافی نہیں. اور کچھ لوگ ایسا ہیں کہ جو حقوق اللہ کی ادائیگی تو کرتے ہیں لیکن حقوق العباد سے غفلت اختیار کرتے ہیں. تو ان دونوں میں توازن کے لیے ٹائم مینجمنٹ کی بہت ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت احسان فرمایا کہ ہماری عبادات کے اوقات مقرر کر دیے. مثلا نمازوں کے اوقات مقرر ہیں، روزے کے لیے ایک مہینہ مقرر ہے، حج کا وقت مقرر ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق تو بہت کم ہم پہ رکھے. دن میں 5 اوقات میں نماز جو پڑھنا ہوتی ہے وہ ان کے اوقات اس مناسب طریقے سے رکھے گئے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ بھی بوجھ نہیں ہے. دن کا ایک بڑا حصہ صبح کا وقت کام کے لیے رکھا گیا. شام میں نمازوں کے اوقات قریب ہیں لیکن اس میں بھی ادائیگی کچھ مشکل نہیں. حقیقت یہ ہے کہ نماز انسان کو ایک اسٹرینتھ دیتی ہے، قوت دیتی ہے اور اس کو مزید تیار کرتی ہے کہ وہ حقوق العباد کو اچھی طرح ادا کر سکے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ادا کرے. اور حقوق اللہ کی ادائیگی کے بعد انسان اپنے ذہن میں حقوق العباد کی فہرست رکھے، اس میں ان تمام افراد کی طرف توجہ رکھے جو اس کے دائرہ کار میں آتے ہیں اور ان کے لیے بھی اوقات مقرر کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہر انسان کے پاس کچھ گھڑیاں ایسی ہوں جن میں وہ اپنے رب سے بات کرے، کچھ گھڑیاں ایسی ہوں جن میں وہ انسانوں کے حقوق ادا کرے، کچھ گھڑیاں ایسی ہوں کہ جس میں وہ سیکھنے سکھانے کا کام کرے. تو بہرحال ہمیں ان دونوں طرف ایکولی توجہ دینا ہوگی اور ان کے اوقات کی پابندی کرنا ہوگی. ہر شخص اپنی سہولت کے مطابق ایک ٹائم ٹیبل بنا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب، روزے کے 2 چیزیں بہت اہم ہیں، سحری کھانا اور افطار کرنا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عموماً ہمارا ٹرینڈ جو ہے افطار کی طرف زیادہ جاتا ہے، اس کے اہتمام میں. کچھ سحری کی فضیلت کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں گے؟ جی، یہ آپ نے درست فرمایا کہ عموماً ہمارے ہاں افطار کا تو بہت اہتمام کیا جاتا ہے لیکن سحری کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی جاتی. آپ نے فرمایا سحری کیا کرو کیونکہ سحری کرنا بابرکت ہے، سحور میں برکت ہے. اور پھر ویسے بھی دیکھیے کہ سحری کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. اہل ایمان کی خصوصی صفت بتائی گئی، وبالاسحار ہم یستغفرون. اس وقت انسان اگر سحری کی تیاری کے لیے اٹھتا ہے اور ساتھ ساتھ ذکر کرتا ہے، مثلا آپ کھانا لگا رہے ہیں، آپ برتن اٹھا رہے ہیں، آپ تیاری کر رہے ہیں کسی بھی طرح، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کر سکتے ہیں اور خصوصاً استغفار کر سکتے ہیں، تو وہ موقع اور وقت جو ہے وہ بہت بابرکت ہوتا ہے. اور سحری کے ساتھ جو روزہ رکھا جاتا ہے وہ کہیں زیادہ بہتر ہے بنسبت اس روزے کے جو بغیر سحری کے رکھا جائے. میرا سوال زکوٰۃ کے بارے میں تھا کہ رمضان میں زکوٰۃ جو ہم نکالتے ہیں اس کو رمضان کے مہینے میں حساب کر کے پورے سال میں رفتہ رفتہ اسپینڈ کر سکتے ہیں یا رمضان کے مہینے میں ہی پورا نکال دینی چاہیے؟ بنیادی طور پر تو آپ زکوٰۃ اس وقت نکالیں گے جب آپ کا سال پورا ہو جائے گا، یعنی ہجری کیلنڈر کے مطابق. مثلا اگر آپ نے محرم میں کچھ سونا خریدا جو کہ نصاب کی حد کو پہنچتا تھا تو اس صورت میں آپ کی زکوٰۃ اگلے سال محرم کی اس تاریخ کو ڈیو ہو جائے گی، یعنی آپ کو ادا کرنا ہوگی. اب ضروری نہیں کہ آپ رمضان تک 8-9 مہینے انتظار کریں اور زکوٰۃ روک کے بیٹھے رہیں اور پھر آپ رمضان میں بھی پوری نہیں ادا کریں اور پھر سال بھر تھوڑی تھوڑی ادا کریں، تو یہ درست نہیں ہوگی، یہ بات درست نہ ہوگی. اس سلسلے میں حکم یہ ہے کہ جب سال پورا ہو تو آپ زکوٰۃ نکال دیں، کیونکہ زکوٰۃ کا مال اگر آپ کے مال میں شامل ہوا تو آپ کے مال کو بھی
نقصان پہنچا سکتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی دراصل مال کی صفائی اور تطہیر کا ذریعہ ہے۔ اس کے لیے آپ ان ایڈوانس، یعنی مثلاً آپ کی اگر زکوٰۃ محرم میں ڈیو ہے اور آپ اگلے محرم تک سال میں پہلے ہی تھوڑی تھوڑی ادا کرتے رہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ سال بھر گزر جائے اور لوگوں کا پیسہ آپ کے مال میں باقی رہے اور آپ رمضان کا انتظار کرتے رہیں، تو صورت میں یہ درست نہ ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ آپ رمضان میں ان ایڈوانس زکوٰۃ دے دیں اور محرم میں جب آپ کی ڈیو ہو تو اس وقت تک آپ اپنے فریضے سے فارغ ہو چکے ہوں۔ تو رمضان اللہ کا چنا ہوا مہینہ ہے، تمام مہینوں سے افضل، ہم سب کے لیے باعث رحمت، جس میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے سب کو پکارا جاتا ہے۔ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے چاہنے والے، اے خیر تلاش کرنے والے، اے خیر کے شائق شوقین آگے بڑھو۔ ویا باغی الشر اقصر، اور اے شر چاہنے والے، اے برے کام کرنے والے، برائی کے طلبگار، اقصر کمی کر دو، رک جاؤ، سٹاپ اٹ۔ رمضان تبدیلی کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کے قریب ہونے کا مہینہ ہے۔ ہم سب اس وقت اپنے آپ سے پوچھیں کہ یہ رمضان میرے لیے ایک یونیک رمضان کیسے ہو سکتا ہے؟ زندگی میں ہم نے کئی رمضان دیکھے ہیں، رمضان ہر سال لوٹ کر آتا ہے، یہ ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں، لیکن آخر وہ کیا بات ہے، وہ کیا خاص چیز ہے کہ جو ہمیں اس رمضان میں حاصل کرنی ہے، جو ہم نے اب تک حاصل نہیں کی؟ ہم اس رمضان میں اپنے لیے کیا چاہتے ہیں؟ میرے لیے وہ کون سا سب سے اہم ترین گول ہے؟ میرے لیے رمضان کے اعتبار سے وہ کون سی ٹاپ پرائرٹی ہے؟ وہ کون سی ایک خاص چیز ہے کہ جس پر میں نے کام کرنا ہے پورا رمضان، اور پھر اینڈ پر دیکھنا ہے کہ کیا وہ چیز میرے اندر آئی ہے یا نہیں؟ رمضان تو چونکہ رحمتوں کا مہینہ ہے، رحمت کے دروازے کھلتے ہیں تو ہر طرف سے خیر و بھلائی آتی، آپ بہت کچھ سمیٹ سکتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایک خاص چیز کی طرف انسان کو لے جاتی ہیں، اور وہ چیز کیا ہے؟ اللہ کے مزید قریب ہونا، اللہ کی قربت، تقرب اللہ، اللہ کے قریب ہونا، روزہ رکھ کر اللہ کے قریب ہونا، تراویح پڑھ کر اللہ کے قریب ہونا، دعا کے ذریعے اللہ سے قریب ہونا، ذکر کے ذریعے، صدقہ خیرات کے ذریعے، ہر چھوٹی اور بڑی نیکی اور خیر اور بھلائی کے کام کے ذریعے، کچھ بھی میں کروں، میرا مقصود، میرا مطلوب، میرا گول کیا ہو کہ اس کے ذریعے مجھے کیا ملے، کیونکہ انسان جب محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو یقیناً اس کا کوئی بدلہ چاہتا ہے، کوئی صلہ چاہتا ہے۔ مثلاً آپ کسی بھی چیز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی سفر اختیار کرتے ہیں، تو آپ کی کوئی منزل ہوتی ہے جہاں آپ کو پہنچنا ہوتا ہے۔ مثلاً آپ گھر سے نکلے، یہاں آنے کے ارادے سے آپ نے اپنی گاڑی انہی سڑکوں پہ ڈالی اور ایک خاص جگہ پر آ کر پہنچے۔ اگر یہ ایڈریس آپ کو معلوم نہ ہوتا تو آپ 1 گھنٹہ بھر گاڑی چلاتے، آپ یہاں نہیں پہنچ سکتے تھے۔ تو یہاں پہنچنے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا کہ آپ نے راستہ معلوم کیا اور منزل کا پتہ لگا کر وہاں پہنچے۔ ہمیں بھی رمضان میں اپنی منزل کا پتہ ہونا چاہیے، کہاں پہنچنا ہے، یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے۔ میں آج دورہ قرآن سننے جا رہی ہوں، میں قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں، میں قرآن پڑھا رہی ہوں، میں ذکر کر رہی ہوں، میں کھانا بنا رہی ہوں کہ کسی کو کھلا سکوں، کسی کا روزہ افطار کرا رہی ہوں، کسی کے لیے سحری بھجوا رہی ہوں، کسی کے لیے راشن کا بندوبست کر رہی ہوں۔ کیوں کر رہی ہوں؟ کیا چاہتی ہوں؟ مجھے کیا حاصل کرنا ہے؟ ایک ہی چیز ہر وقت ذہن میں گونجتی رہے، مجھے اللہ کا قرب چاہیے، اس کے سوا کسی اور چیز پہ راضی نہ ہو، مجھے ہر کام سے اللہ کا قرب چاہیے۔ جب روزہ رکھ رہے ہوں، سحری کے لیے اٹھے، نیند سے آنکھ نہیں کھل رہی، تھکے ہوئے ہیں رات کے، لمبا قیام کر کے سوئے، اب اٹھا نہیں جا رہا، کیوں اٹھنا ہے؟ کس کے لیے اٹھنا ہے؟ اللہ کے لیے اٹھنا ہے۔ اس تکلیف سے، نیند توڑنے سے کیا چاہیے؟ اللہ کا قرب چاہیے، مجھے اللہ کے قریب ہونا ہے، کیونکہ میرے لیے وہ ہستی سب سے اہم ہے، باقی سب تو اس کی مخلوق ہیں۔ کوئی پیارے سے پیارا انسان آپ کا اس کی کریشن ہے، کوئی محبوب سے محبوب ترین چیز آپ کی سونے چاندی کے ڈھیر کریشن ہے اس کی، یہ نہیں، ان کا بنانے والا چاہیے، اس کی محبت چاہیے، اس کی رحمت چاہیے، اس کی معرفت چاہیے، اس کی پہچان چاہیے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، کل من علیہا فان، سب فنا ہونے والی ہیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ کسی بھی چیز کے پیچھے بھاگتے رہیں، جتنا چاہے بھاگیں، کوئی بھی چیز سمیٹیں، جتنی چاہے سمیٹ لیں، لیکن بالآخر ہر چیز کو ختم ہونا ہے۔ وہ سب چیزیں رکھی رہیں گی، آپ چلے جائیں گے دنیا سے۔ نہیں، مجھے ختم ہونے والی چیزیں نہیں، ان سے آگے کچھ چاہیے، وہ چاہیے جس کو کبھی فنا نہیں ہونا۔
حی لا یموت، جو زندہ ہے، جس پر کبھی موت نہیں آئے گی، جو ہمیشہ جاگتا ہے، جسے کبھی نیند نہیں آتی، جسے کبھی اونگ نہیں آتی، سب غافل ہو جاتے ہیں، وہ لمحے بھر کے لیے آنکھ جھپکنے کی دیر بھی غافل نہیں ہوتا۔ مجھے اس کو راضی کرنا ہے، مجھے اس کو خوش کرنا ہے۔ اس لیے رمضان کی ساری بھاگ دوڑ، سال کے 11 مہینے تو ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، لیکن رمضان کی ساری بھاگ دوڑ صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ کوئی اور یہ کر رہا ہے یا نہیں، انا اول المسلمین، میں سب سے پہلے سر تسلیم خم کرنے والا۔ تو صبح سے لے کر رات تک کوئی بھی کام کرے، مثلا اٹھنے کے بعد آنکھیں نیند سے بھری ہوئی ہیں لیکن آپ اللہ کے حضور کھڑے ہیں، تو وہ بھی آسمانی دنیا پر قریب آ کر آپ کو پکار رہا ہے، مانگو جو مجھ سے مانگنا چاہتے ہوں، میں دوں گا تمہیں۔ تو جب انسان کا کنیکشن اس کے ساتھ ہو جاتا ہے تو نیند جیسی چیز بھی چلی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھو گا آپ گہری سے گہری نیند سو، لیکن اگر کوئی آپ کا محبوب ترین انسان آ جائے تو کیا آپ سوتے رہیں گے؟ سب چھوڑ کے آپ اٹھ کھڑے ہوں گے اور یہ ظاہر بھی نہیں کریں گے کہ میں نیند سے اٹھا ہوں، یہ ناگواری کے اثرات بھی نہیں آئیں گے۔ پھر آپ دیکھیے کہ آپ کچن میں جاتے ہیں، افطاری بناتے ہیں یا لگاتے ہیں، یا جو بنا رہے ہیں ان کو انسٹرکشنز ہی دیتے، کچھ بھی کرتے ہیں، اس وقت آپ کو احساس ہوتا ہے باقی سب گھر والے سو رہے ہیں، میں کیوں جاگ رہی ہوں؟ یہ کیا مصیبت ہے؟ سارے کام میرے ہی ذمہ، سب آرام کریں اور میں کام کروں۔ اس سے اچھا تھا عورت نہ ہوتی، کچھ اور ہوتی، عورت نہ ہوتی، اتنے کام کرنے پڑتے ہیں، اتنی ذمہ داریاں ہیں مجھ پہ۔ کیا سوچ آپ کا دل ٹھنڈا کر دے گی؟ کیا چیز آپ کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑا دے گی؟ کس چیز سے آپ پرسکون ہو کر شکر گزار ہو جائیں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اس کام کے لیے چنا کہ میں سارے گھر والوں کے لیے سحری کا انتظام کروں، سب کو میں کھانا کھلاؤں۔ میں کیوں کھانا بنا رہی ہوں؟ میں کیوں سحری تیار کر رہی ہوں؟ میں کیوں کچن میں کھڑی ہوں جبکہ لوگ آرام سے ابھی سو رہے ہیں؟ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، تاکہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، سارا غم جاتا رہے گا، کیونکہ رب چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ سب کو کھلا چکتے ہیں، سب میز چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، باقی کام کس کا رہ جاتا ہے؟ آپ کا رہ جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی غصہ بھی آنے لگتا ہے، یہ کیا بات ہوئی، اٹس انفیئر، اور آپ برتن پٹکنے لگتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں۔ روزہ رکھا ہوا ہے، غصے سے بھرے ہوئے ہیں، کیا فائدہ ایسے روزے کا؟ ایک ایک برتن کیوں پیار سے اٹھاؤں، کیوں واش کروں یا واش کرنے کے لیے رکھوں؟ کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے۔ ہم دنیا بھر کے انسانوں کی خدمت کو باعث فخر سمجھتے ہیں۔ اگر کسی شخص کے بارے میں آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ وہ سوشل ورکر ہے، وہ خدمت خلق کا کام کرتا ہے، وہ انسانوں کی فلاح و بہبود کا کام کرتا ہے، آپ بہت خوش ہو جاتے ہیں، آپ اس کی بہت عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اتنا اچھا انسان، انسانوں کے کام آتا ہے۔ لیکن کیا وہ انسان نہیں جو آپ کے گھر میں ہے؟ گھر والوں کی خدمت، گھر والوں کی مدد کر کے آپ کے اندر وہ اطمینان کیوں نہیں آتا؟ آپ اس کو کام کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ باعث اجر کیوں نہیں؟ اس پر کوئی اور آپ کو اجرت نہیں دے سکتا، لیکن وہ جانتا ہے جس کے لیے آپ کر رہے ہیں۔ پھر چونکہ تنہائی کا وقت ہوتا ہے تو اندر سے طرح طرح کے خیال اٹھتے ہیں، آپ کو اپنی کوئی بہن یاد آ جاتی ہیں، اس کے گھر میں تو اتنے نوکر ہیں، اس کو تو ایسی اور ایسی فیسلٹیز حاصل ہیں، اس کے گھر میں تو آٹومیٹک واشنگ مشین ہے، ڈش واشر ہے، اور پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگتے ہیں، میری قسمت پھوٹ گئی، میں یہاں کیوں آ گئی؟ ساری شکر گزاری جاتی رہتی ہے۔ نہیں بھائی، مومن کو تو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے لیے اجر لکھا جاتا ہے، وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ یہ آپ کے لیے امتحان ہے، اس کے لیے کوئی اور ہوگا جو آپ کو نہیں پتا۔ وہ ڈش واشر میں برتن ڈالتے ہوئے کسی اور بات پہ روتی ہوگی، آپ ڈش واشر کے لیے رو رہے ہیں، اس کے پاس ڈش واشر ہے، وہ پھر بھی رو رہی ہے، اس کا ہم و غم کچھ اور ہے۔ کیونکہ دنیا آزمائشوں کا گھر ہے، یہاں ہر شخص آزمایا جا رہا ہے، سب کا امتحان ہو رہا ہے۔ صرف سکون اس کو ہے جس کے دل میں رب ہے، جو اپنے سب کام رب کے لیے کرتا ہے، جو بھی اس کے حصے میں آ گیا۔ یہ کاموں کی تقسیم بھی ایسی ہے جیسے رزق کی تقسیم ہوتی ہے، اس لیے غم نہ کریں، دکھی نہ ہوں، اپنے رب کے لیے کریں۔ پھر نماز پڑھتے ہیں آپ، کیوں پڑھ رہی ہوں، کیوں کھڑی ہوں؟ اللہ تیرے لیے۔ پھر قرآن کھولا آپ نے، تلاوت ہو رہی ہے، اف یہ جو رمضان میں پورا سپارہ پڑھنا پڑتا ہے تو جڑی جاتی ہوں بیٹھے بیٹھے۔ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ نہ پڑھیں، بند کر دیں۔ نہیں، پڑھنا ہے۔ کس کے لیے؟ رب کے لیے، اس کے قریب ہونے کے لیے۔ جاب پہ جانا ہے، کام پہ جانا ہے، پھر پاؤں بوجھل ہونے لگتے ہیں۔ اب روزہ رکھ کے بھی کام پہ جانا ہے، کاش ہمارے لیے کوئی کمانے والا ہوتا،
कितनी खुशकिस्मत है वो औरतें जिनके घरों में कमाने वाले हैं और वो इस वक्त सो रही हैं, आराम कर रही हैं। भाई सोने वाले और काम करने वाले बराबर नहीं होते। अगर अल्लाह ने आपके जिम्मे कोई काम रख दिया है और आपको हिम्मत तौफीक दी और कुछ सलाहियत दी और आप काम करने वाले हैं, तो काम करने वाले काम ना करने वालों से बेहतर हैं। क्यों करो काम? अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए। घर पर हैं, आप सोना चाहते हैं, बच्चे सोने नहीं दे रहे, उनको स्कूल जाना है लेकिन वो उठ के बैठ गए, अब उनको नाश्ता करना है। आपको नींद आ रही है, आप रोजे की हालत में हैं, एक आके जगाता है, दूसरा कुछ कहता है, आपको गुस्सा आ जाता है, आप एक चीख लगाते हैं, चले जाओ यहाँ से। नहीं भाई, मैं रोजे से हूँ, चीखना नहीं है बच्चों के साथ। क्यों नहीं चीखूं? अल्लाह के लिए रोजे से हूँ, हर स्टेप पर। फिर आप किसी गरीब की मदद के लिए निकलते हैं, किसी बीमार की आदत के लिए निकलते हैं। ओह, इसको भी रमजान में बीमार होना था। हाँ, यही वक्त था उसकी बीमारी का, और यही वक्त था मेरे इम्तिहान का, और यही वक्त है आदत का। क्यों जाऊं आदत के लिए? किसके लिए? बोले ना, किसके लिए? अल्लाह के लिए। फिर शाम होने को है, गर्मी का मौसम है, फिर किचन में तो एसी भी नहीं, सब मजे कर रहे हैं, मैं पसीने से शराबूर। किसके लिए? अल्लाह के लिए। इफ्तार का इंतजाम, एक बंदे को इफ्तार कराते हैं तो क्या पाते हैं? तो उसके पूरे रोजे का अजर आपको भी मिल जाता है। और खाना खिलाना तो जन्नत में जाने वाले कामों में से है। हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम कहते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो आपकी ये बात मेरे दिल में उतर गई कि आप फरमा रहे थे, या अय्युहन्नास अफ़शुस सलाम व अतइमुत ताआम व सल्लु वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। ऐ लोगो, सलाम को आम करो, सलाम को रवाज दो, लोगों को खाना खिलाओ, और जब लोग सो रहे हो तो नमाज पढ़ो। सलामती के साथ पीसफुली जन्नत में दाखिल हो जाओगे, अमन के साथ। सलाम हर एक को, जिसको पहचानते हो, जिसको नहीं पहचानते, सबको सलाम। इससे आप सारे लोगों के साथ, सिर्फ अपने रिश्तेदार और दोस्त नहीं, सब लोगों का हक दे रहे हैं, सब आपसे अमन में है। फिर खाना खिला रहे हैं, लोगों की तकलीफ भूख दूर कर रहे हैं, और फिर अल्लाह का हक भी दे रहे हैं। तो जो शख्स बंदों का हक और अल्लाह का हक देता हो, दुनिया में भी उसके दिल में सुकून ही सुकून होगा, और आखिरत में भी अमन ही अमन, चैन, सुकून। तो इसलिए किसी भी काम के आने पर, किसी भी काम के करने पर परेशान ना हुआ करें। ये सब कुछ क्यों, किसके लिए? और खुसूसन इस रमजान में बार बार इसकी प्रैक्टिस करना है। मेरा ये सब कुछ अल्लाह के लिए। इन्ना सलाती, बेशक मेरी नमाज, व नुसुकी, और मेरी कुर्बानी, व महयाया, और मेरी जिंदगी, व ममाती, और मेरी मौत, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, सब उसके लिए है, उसके नाम है। हमारी मुश्किल यह है कि हम बंदों के पीछे भागते हैं, हम उन्हें खुश करने की कोशिश में लगे रहते हैं, उनको इम्प्रेस करने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन नतीजा हम सब ने देख लिया ना, कुछ मिलता है उनसे? वो बेचारे दें भी तो हमारी तवक्कुआत का लेवल थोड़ा और ऊपर हो जाता है। वो वहां दौड़ भाग के पहुंचते तो हम थोड़े और ऊपर चढ़ चुके होते हैं कि नहीं, यहाँ तक आ जाओ। वो होता है ना कि जैसे पहाड़ पे अगर दो लोग चढ़ रहे हो तो नीचे वाले ने ऊपर वाले को मीट करना हो, तो बाय द टाइम नीचे वाला ऊपर वाले तक आता है, वो थोड़ा और ऊपर जा चुका, फिर आप कहते हैं अच्छा मैं भी जरा ऊपर और चढ़ जाऊं। जब तक आप उस तक पहुंचते वो थोड़ा और उसका नखरा बढ़ चुका होता है, और आप थक हार जाते हैं। उसको पाते पाते बंदों के पीछे दौड़ना छोड़िए, अपने रब को राजी कर लीजिए। अगर रब राजी हो गया तो बंदे भी हो जाएंगे। इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। जो लोग ईमान लाए, अच्छे अच्छे काम करें, रहमान ऐसे लोगों के लिए दिलों में मोहब्बत पैदा कर देगा। आप रब को राजी रखें, सारा जग आपसे राजी हो जाएगा। और अगर फिर भी ना हो, कोई शिकायत उनको रह भी जाए, तो फिक्र की जरूरत नहीं, इसलिए कि हमारी जिंदगी का मकसद बंदों को राजी करना नहीं है, हमारी जिंदगी का मकसद अपने रब को राजी करना है। और जब हम बंदों को भी राजी करें तो इसलिए करें कि इससे भी रब राजी हो। मैं अपने रूठे हुए शौहर को क्यों मनाऊं? मेरी भी तो कोई इज्जत है, मैं क्यों मिन्नतें करूं? मैं भी नहीं बोलती, ठीक है नहीं बोले, लेकिन नतीजा क्या होता है? शौहर को आदत हो जाती है कि बीवी को मुझसे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, वो सब्र करने का आदी हो जाता है, फिर वो निगाहें फेर लेता है। इसी तरह बच्चे, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, किस पे मान है, कौन अपना है? सब बेवफा है। किस एतबार से? कि अगर आप उनके साथ अच्छा करेंगे तो आपको जवाबन अच्छा मिलेगा। ऐसे लोग दुनिया में गिन के भी आपको नहीं मिलेंगे कि आप उनके साथ बुरा करें और वो आपके साथ अच्छा करें। लिहाजा अगर अल्लाह सुब्हानो ताला ने हम पर हमारे माँ बाप का हक रख दिया है कि उनके साथ एहसान करो, उनके साथ अच्छा करो, तो इसलिए नहीं हमें करना कि वो हमें और दे। सारी जिंदगी से बेचारे दे रहे हैं, अब हम सिर्फ उनकी खुशामद इसलिए करें कि उनसे कुछ और मिल जाए, तो ये नीयत अच्छी नहीं होगी।
یا پھر اس بات کا بہانہ کر لیں وہ کون سا ہمارا خیال رکھتے ہیں, ان کو بھی تو فلاں بچہ زیادہ پیارا ہے, بس ٹھیک ہے اسی کے پاس جائیں, ہم سے کیا لینا ہے. ہمیں اپنے والدین کے ساتھ احسان اس لیے کرنا ہے کہ ہمارے رب کا حکم ہے, ہمارا رب ہم سے یہ چاہتا ہے. اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے والدین کو راضی کر رہے ہیں, چاہے والدین ہمارے حقوق نہیں دیتے, چاہے وہ ہم پر کسی اور بچے کو فوقیت دیتے ہیں, لیکن ہم نے اس لیے کرنا ہے کہ ہمارے رب نے فرمایا ہے, اور وہ ہمیں کبھی غلط مشورہ نہیں دے سکتا. اس کا ہر حکم, اس کی ہر بات ہمارے فائدے میں ہے. تو اس لیے اس رمضان میں اپنے اندر بار بار ہر کام کرتے وقت ایک ہی چیز دہرانی ہے, رب کے لیے, میں رب کے لیے, میرا ہر عمل رب کے لیے, میرے روزے, میری نماز, میری قربانی, میرا صدقہ خیرات, میری بندوں کی خدمت, ہر چیز میرے رب کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ رب کتنی زیادہ جزا دے سکتا ہے اس وقت جب ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. آپ دیکھیں کہ جب ہر ایک کو اپنی پڑتی ہے نا دنیا میں بھی, تو کوئی آپ کو نہیں پھر پوچھتا, ہر ایک کو اپنا ہی فکر ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو سنبھالنے میں لگے ہوتے ہیں. تو قیامت کے دن سب کو کس کی پڑی ہوگی, کون کس کے لیے سوچ رہا ہوگا, ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. تو اس وقت اگر آپ نے اس دنیا میں اپنے رب کے لیے, اپنے رب کی خوشی کے لیے سب کام کیے اور اس کو راضی کر لیا, تو اس وقت پھر کوئی مشکل نہیں. وہ کہتے ہیں نا روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں, ایک خوشی جب وہ افطار کرتا ہے اس وقت, اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت. رب سے ملاقات اور رب کا دیدار یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ دنیا میں تو ممکن بھی نہیں, کیونکہ دنیا میں اس وقت کریشن میں سے سب سے مضبوط چیز کیا ہوتی ہے, پہاڑ. پہاڑ سب سے مضبوط آپ کی چیز نظر آتی ہے نا, اور پہاڑوں میں سے ایک بہت مضبوط پہاڑ تھا, نام کیا تھا اس کا, طور, جس کی قسم اللہ نے کھائی. جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, رب ارینی, تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, لن ترانی, تم دیکھ سکتے ہی نہیں, پاسبل نہیں, یہاں ممکن ہی نہیں, تمہارے اندر وہ کیپیسٹی ہی نہیں. وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ, پہاڑ کو دیکھو, فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي, اگر یہ اپنی جگہ رہ گیا تو تم بھی مجھے دیکھ لو گے. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ, تو کیا ہوا, جب اللہ نے اس پہاڑ پہ تھوڑی تجلی ڈالی تو پہاڑ کا حال کیا ہو گیا, ریزہ ریزہ. اور موسیٰ کا حال کیا ہو گیا, وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا, بے ہوش ہو گئے. پہاڑ بھی طاقت نہیں رکھتا مضبوط ترین ہونے کے باوجود. اگر اس وقت مضبوطی پہاڑ کی محسوس نہیں ہوتی تو آپ کسی بھی پتھر کو ذرا ہاتھ میں لے کے دیکھیے, کسی چٹان میں ذرا ہاتھ رکھ کے دیکھیے, کہ وہ ہاتھ رکھیں گے تو لگے گا جیسے آپ کو دھکا دے رہی ہے, آپ اس کو نہیں ہلا سکتے, اتنی مضبوطی اس کے اندر ہوتی. اگر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اس لیے کہ وہ اللہ کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکتا, تو میں اور آپ تو پہاڑ کے مقابلے میں بہت ہی لچکدار ہیں, اس دنیا میں نہیں ممکن. لیکن جب انشاءاللہ آپ اللہ کو راضی کر کے آخرت میں پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ جسمانی قوت جو پہاڑوں سے بھی زیادہ ہوگی, نظر میں وہ قوت, ابھی تو ہم عین کے لگائے رکھتے ہیں نا تب بھی سب صحیح نظر نہیں آتا, نگاہوں کو وہ قوت, دل کو وہ قوت, کیونکہ بہت سی چیزیں ہم نگاہوں سے تو دیکھ لیتے ہیں, دل میں برداشت نہیں ہوتی اس کو دیکھنے کی. بعض سین ایسے ہوتے ہیں نا کہ آپ دیکھتے ہیں آنکھ بند کر لیتے ہیں, تو وہاں یہ ساری قوتیں ملیں گی. یہ مضبوطی کہاں سے آئے گی, یہ ایمان کی مضبوطی, اخلاق کی مضبوطی, کردار کی مضبوطی, اس چیز کی مضبوطی کہ آپ سب کچھ اللہ کے لیے کر سکتے ہیں. یہ ایک مضبوط کیریکٹر کی علامت ہے کہ آپ بندوں کے رویوں کے تابع نہیں ہیں. بندوں کے رویے کے تابع ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جیسا وہ کرے ہم بھی ویسے ہی کریں, اگر وہ اسمائل کرے تو ہم بھی کریں گے, وہ سلام کرے تو ہم بھی کریں گے, وہ ہمیں کچھ دیں گے تو ہم بھی دیں گے, وہ اچھا کریں گے تو ہم اچھا کریں گے, اور اگر وہ اچھے نہیں تو ہم بھی اچھے نہیں. ہمیں کیا سمجھا ہوا ہے, نہیں, یہ کردار کی مضبوطی نہیں ہے, یہ ایروگنس ہے. ایروگنس والی بھی ایک اکڑ ہوتی ہے لیکن وہ توڑ دی جاتی ہے, اور ایک کیریکٹر کی مضبوطی ہوتی ہے جسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. تو جو بندہ ایمانی اعتبار سے مضبوط ہوگا, اخلاقی اعتبار سے مضبوط ہوگا, اس کے اندر یہ مضبوطی ہوگی کہ کوئی اس کو کھلونا نہیں بنا سکتا, وہ کسی کی خواہشات کا کھلونا نہیں بنتا. خواہشات کا کھلونا بننے کا مطلب کیا ہے کہ آپ دوسرے کی مرضی پر چلے. وہ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کیسا پہنے, وہ چاہتے ہیں کہ آپ ننگے ہو کر پھریں تو آپ ان کی خوشی کے لیے لباس مختصر کر دیتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ آپ اچھل کود کریں ان کی خوشی کے لیے تو آپ وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ جو چاہتے ہیں آپ وہی کرنے لگتے ہیں. تو یہ کیا ہے, ایک مضبوطی نہیں ہے. نہیں, مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اچھا اس کا جو مطالبہ ہے, اس کا جو ہے, یہ میرے رب کو پسند ہے یا نہیں. تو ایمان کی مضبوطی اور کردار کی مضبوطی اس وقت آتی ہے جب انسان سب کچھ کس کے لیے کرتا ہے, اپنے رب کے لیے. پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو دھو کے نیکی کا کام نہیں چھوڑتا کہ میں فلاں سے بہت تنگ ہوں, میں اب یہ مزید نیکی نہیں کر سکتا, فلاں نے مجھے بہت اریٹیٹ کر دیا اس لیے اب میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا. نہیں, فلاں جو مرضی کرے, جو چیز میرے رب کو پسند ہے میں تو اپنے رب کی خوشی کے لیے کرتا جاؤں گا. اور جب انسان رب کی خوشی کے لیے کرتا ہے تو اس کو یہ پتہ بھی نہیں چلتا
چلے بھی تو اس کے لیے کوئی بہت اہم بات نہیں ہوتی کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے, اریٹیشن ہوتی ہے, لیکن کوئی زیادہ فرق نہیں اس انسان کو پڑتا, کیونکہ اس کو پتا ہے وہ جس کے لیے کر رہا ہے وہ خوش ہو رہا ہے. تو اس رمضان میں کیا حاصل کرنا ہے؟ رب کی خوشی. کس کو پانا ہے؟ رب کو پانا ہے. ہر کام کس کے لیے کرنا ہے؟ اپنے رب کے لیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا صبر نہیں آتا. صبر صرف اس وقت آتا ہے جب انسان کس کے لیے کرے؟ رب کے لیے, اللہ کے لیے. یہی آپ کو میسج دینا تھا کہ اس رمضان کا اپنا موٹو بنا لیں کہ مجھے کیا حاصل کرنا ہے؟ اللہ کا قرب. اپنے اپنے الفاظ میں جو چاہیں لکھ لیں, میرا سب کچھ میرے رب کے لیے اور میرا رب مجھے کافی ہے, حسبی و کفا. اور بندوں کے ساتھ جو تعلق ہے, ان کی جو دلداری کرنی ہے, ان کو جو خوش کرنا ہے, ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے. اس لیے نہیں کہ وہ مجھے اپریشیٹ کریں کہ ہے کتنے اچھے اخلاق کا بندہ. نہیں بھائی, آپ سے نہیں چاہیے, اس سے چاہیے, اس سے تعریف چاہیے, اس کی خوشی چاہیے. آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد آپ کے اندر ایک ایسا جذبہ آ جائے گا کہ آپ اپنے دشمن کو بھی جا کے السلام علیکم کہہ سکتے ہیں. کوئی شخص جو آپ کے ساتھ کتنی بھی بد اخلاقی کر چکا ہو, آپ اس کو بھی جا کے بہت اچھی طرح مل سکتے ہیں, کیونکہ آپ اس کے لیے نہیں مل رہے, اپنے لیے نہیں کر رہے. کس کے لیے کر رہے ہیں؟ رب کے لیے. بلندی صرف اس انسان کو ملتی ہے جو بلندی چاہتا ہے. اور بلندی کس میں ہے؟ لوگوں کی باتوں اور لوگوں کے رویوں سے اوپر اٹھ جانے میں, لوگوں کی خواہشات کا تابع ہونے کی بجائے اللہ کی مرضی کے تابع ہونے میں. تو انشاءاللہ اگر آپ نے اس کی نیت کر لی اور آپ نے اگر یہ سبق یاد کر لیا تو میں سمجھوں گی کہ میرا لاہور آنا فائدہ مند ہو گیا. میں صرف ایک پیغام دینے آئی ہوں, اور وہ کیا کہ اس رمضان میں اپنے رب کو پالیں, اس کے قرب کی لذت پالیں اور اس کی محبت کا لطف اٹھا لیں. ہر غم سے بے نیاز ہو جائیں گے, کیونکہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں, اللہ کا وعدہ ہوتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ نہیں کہ یہ اچانک کوئی آخرت میں ہو جائے گا, یہ یہاں سے پریکٹس کرنی ہے اللہ کا دوست بننے کی, کہ دل میں کوئی غم نہ رہے, ہمیشہ پر امید رہیں, اس سے مانگتے رہیں, اس کی طرف دوڑتے رہیں, اس کی خوشی کے لیے ہر ایک کے کام آئیں, دوست کے بھی, دشمن کے بھی, اپنے کے بھی, پرائے کے بھی, ہر ایک کے ساتھ